بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیت من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 254، آیت نمبر 50 الی آخرہ۔ یہاں وہ مصدقا لما سے آیت کو الگ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید آگے تقریر اور تفصیل کا بیان ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا بیان تھا، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، وہ ابتدائی بیان ہے کتاب کے ملنے سے پہلے۔ جب بعد میں کتاب مل گئی اور کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے پیش کیا، تو یہودیوں نے یہودیوں کے اوپر جو چیز اللہ نے حرام کی تھی ان کی تحلیل بھی بتائی اور اس کتاب کی دعوت بھی دی اور تفصیلی توحید کی دعوت دی اور توحید کو بیان کیا اور اپنی اتباع کا ذکر کیا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ چونکہ درمیان میں وقت گزرا ہے، فرق کے ساتھ ہے، اس لیے آیت ذکر کی ہے وہ مصدقاً، اس کو الگ اس لیے ذکر کیا ہے۔ وہ مصدقاً منصوب ہے وجئتکم یا ارسلتو، میں آیا تمہارے پاس اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کتاب کی بین یدیہ جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تورات۔ پہلے تو تورات کی دعوت دیتے رہے، جب انجیل آ گئی تو اب اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اصولی دین کے اندر کے مسئلہ توحید اور رسالت میں اور عقائد کے مسئلے میں اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یا میں اس کے مسائل کے موافق بیان کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال بتاتا ہوں تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی ہے تورات میں۔ وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کے اندر ہے کہ ان کے اوپر اونٹ اور چربی اور شتر مرغ اس طرح کی چیزیں حرام تھی، وہ بعض الذی اس کو ذکر کیا کہ بعض وہ چیزیں حلال کر دی۔ احلت کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت مجازی ہے، کیونکہ تحلیل پیغمبر کا کام نہیں ہے، صرف پیغمبر تو بیان کرتا ہے۔ معنی میں حلال بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ حلال تو اللہ نے کی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس وقت جو پیر اور مولوی تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کی تھی اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے، تو یہاں وہ چیزیں مراد ہے۔ تو بعضو بمعنی کلو کا ہے، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، معنی کل الذی، تمام وہ چیزیں جو تم پر لوگوں کی طرف سے حرام تھی اب میں ان کی تحلیل بتاتا ہوں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حرام دو قسم کی، ایک وہ جو اللہ نے حرام کی، ایک وہ جو لوگوں نے حرام کی۔ تو لوگوں کی حرام جو ہے وہ بنسبت یہ دو قسمیں ہو گئی، تو ایک قسم دوسری کے مقابلے میں بعض ہے، یعنی آدھی ہے، اس لیے بعضوں کا لفظ استعمال کیا۔ وجئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیت، بہت سارے دلائل اور معجزات کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ انجیل کے اندر عقیدے کے بارے میں اور اس طرح اعمال کے بارے میں بہت سارے آیات اور خاص چیزیں آیتیں تھیں اور معجزات تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا کتاب کا حاصل یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اس کے اوپر تفریق کیے، جب کتاب لے کر آیا اور حرام چیزوں کو حلال بتایا تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مانا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو۔ تو گویا کہ یہ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِي یہ ایک دو جامع لفظ ہے کہ دو مقصد ہے، تمام شرکیات سے اجتناب کرو، یہ توحید ہے، اور میری اطاعت کرو، یہ گویا کہ سنت ہے۔ تو توحید اور سنت یہ انبیاء کا راستہ اور طریقہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم جو ہے یہ علت ہے ما قبل فاتقوا اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ رب ہے، کیونکہ وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو ڈر اسی کا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، رب ہے میرا، و ربکم، تمہارا بھی رب ہے، پالنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ فاعبدوہ، توحید العبودیت کو تفریق کیا توحید الربوبیت کے اوپر، اس لیے کہ اللہ جب خالق ہے اور تربیت کرنے والا ہے تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے۔ ہذا، یہ مجموعہ کہ اللہ میرا رب اور تمہارا، اور یہ توحید یعنی عبادت اللہ کا حق ہے، یہ مجموعہ صراط مستقیم ہے۔ یہ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو ماننے والے ہیں اور ایک نہ ماننے والے۔ اور گویا کہ جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ دو جماعتیں بن جاتے ہیں، مخالفین اور ماننے والے۔
تو کچھ اسی جگہ سے پہلے تو سب بنی اسرائیل تھے اور اب یہاں ہی سے مثلا ایک یہودی بن گئے اور دوسرے عیسائی، اور انہوں نے کہا کہ جو یہودا کی اولاد ہے وہ الگ ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شروع کر دیا۔ تو فلما احسا، جب خوب معلوم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر انکار کو، یہاں احسا ذکر کیا ہے کہ علم بالمحسوسات مراد ہے کہ کانوں سے ان کی گالیاں سنتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے دیکھتے، اس لیے احسا ذکر کیا ہے۔ تو قالا، چونکہ ایسے وقت میں تسلی اپنے ساتھیوں کو دینا ضروری ہے اور ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے، تو قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری، کون ہے میرے ساتھ تعاون کرنے والے؟ انصار سے مراد یہ ہے کہ ظاہری تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینا اور اس کا تعاون کرنا مراد ہے۔ من انصاری، کہ کون میرا ساتھ دے گا، اللہ، زمخشری نے کہا کہ اللہ متعلق ہے ذاہبین کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ چلنے والے ہوں اللہ کی طرف، یعنی میرا ساتھ دیں لیکن مقصد ان کا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی طرف جانے والے ہوں۔ اور بعد نے کہا کہ یہاں پر حسن بصری کا قول ہے کہ الہ بمعنی لام کے ہے، من انصاری فی اللہ، من اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے لیے کون ہے میرا ساتھ دینے والا۔ اور اللباب نے کہا ہے کہ یہ الہ بمعنی لام کے ہے، للہ معنی اللہ کی رضا کے لیے۔ قال الحواریون، تو مخلصین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی۔ حواری جمع ہے، حواریون جمع حواری کی، اور حواری مشتق حور سے، اور حور کا معنی ہے سفید البیاض الخالص۔ تو گویا کہ مراد یہ ہے کہ وہ بالکل خالص مخلص لوگ مراد ہے۔ بعد نے کہا وہ لوگ جو کپڑوں کو دھوتے ہیں اور سفید کرتے ہیں تو وہ دھوبی مراد ہے، لیکن یہ قول یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں الحواریون سے مخلصین مراد ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف ایک کہا کہ مجھے جائے جاسوسی کے لیے کوئی شخص جائے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ گئے، اور چونکہ یہ کام مشکل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے لیے ایک مخلص ہوتا ہے اور میرا مخلصین حضرت زبیر ہے۔ تو یہ معنی ہے۔ حور کو حور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سفید ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ قال الحواریون، تو مخلصین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو مدد تو وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ نبی کے ساتھ موافق ہو، تو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد، اور اے پیغمبر تو گواہ بن جا، بأننا مسلمون، آمنا باللہ یعنی یقین ہمارا اللہ کے اوپر دل میں ایمان ہے، اور گواہ بن جا بأننا مسلمون کہ ہم تابعدار اور منقاد ہیں، معنی عملی طور پر بھی اس ایمان کو ہم ظاہر کرتے ہیں اعمال کے ذریعے۔ گویا کہ اسلام ظاہری انقیاد اور تابعداری کو کہا جاتا ہے، اور ایمان یقین عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا کا ذکر کیا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لیا، بما اس کتاب پر انزلتا جو تو نے اتاری، مراد انجیل، اور واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، اور رسول، اس رسول کی معنی جو آپ نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، الف لام عہد خارجی ہے۔ تو یہ دو عمل ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان اور رسول کی اتباع، ان دونوں کو ہم بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، لہذا فاکتبنا، یہ دعا ہے، اے اللہ ہم کو لکھ دے مع الشاہدین، سچ بولنے والے، یعنی توحید پر جو گواہی دینے والے ہیں، دنیا کے اندر جو توحید کی گواہی دیتے ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو لوگوں کے اوپر شاہد اور گواہ بنیں گے، مراد اس سے امت محمدیہ ہے۔ اور اس وقت انجیل کے اندر ان کی یہ صفات لکھی تھی کہ یہ دنیا میں حق اور توحید بیان کریں گے اور آخرت میں تمام امت کے اوپر گواہ بنیں گے، لتکونوا شہداء علی الناس، تو ہمارا مرتبہ اور مقام بھی ان کے ساتھ لکھ دے۔